بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری سیریز چل رہی ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی، اور آج میرے پاس میرے مہمان، میرے سینئر وکلا فیصل آباد بار سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت مجھے دیا ہے اور آج میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں، جناب اقبال عظیمی صاحب ایڈوکیٹ، جو کہ پہلے بھی میرے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی بڑی شفقت فرمائی تھی اور بڑا زبردست ان کا ایک لیکچر آیا تھا میٹا فزکس کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان رانا عاشر وسیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور ہمارے بہت ہی معزز سینئر ملک محمد ارشد آوان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یہاں پر، اور جیسا کہ پہلے بھی آوان صاحب آئے تھے اور میرے ویورز نے بڑا پسند فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ایڈوکیٹ رانا ظہیر احمد صاحب جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ عظیمی صاحب، آپ کی جو گفتگو تھی وہ گفتگو میرے ویورز نے بہت پسند کی جی، تھینک یو۔ اور ایک چیز جو آپ بولتے تھے وہ لفظ اصل میں وجود رکھتے تھے، اس وجہ سے میرے عوام نے، میرے ویورز نے الحمدللہ اسے بڑا سراہا۔ میں نے اس لیے آج آپ سے اسی بات کو تھوڑا سا لے کر کنٹینیو کروں گا کہ جب آپ نے فرمایا کہ سوچ جو ہے وہی انسان کو آگے لے کر چلتی ہے، وہی ڈیمورلائز کرتی ہے، وہی اس کے سارے معاملات طے کرواتی ہے، سوچ کو بہتر کیسے بنایا جاتا ہے، اسی چیز پہ تھوڑا سا روشن ڈالیں۔ یہ جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، کچھ ایگزامپلز میں نے دی تھی، تو اس وقت بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ سوچ کے تابع ہے۔ بالکل ایسے کہ سوچ آئے بغیر، خیال آئے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک بات ہے پوائنٹ آف ویو۔ پوائنٹ آف ویو یہ ہے نقطۂ نظر، دیکھنے کا جو ہے انداز کیا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، پوائنٹ آف ویو بھی بنتا ہے تو سوچ کے تابع بنتا ہے۔ جو سوچنے کا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں طرز فکر۔ جی جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب طرز فکر کیا ہے یہ بہت کم ڈسکس کیا۔ جو ہمارے مسٹکس ہیں، پیران عظام ہیں، جو ہمارے محراب و منبر میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت کم ڈسکس کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ پوائنٹ آف ویو بہت اہم چیز ہے۔ مثلا یہ پانی کا گلاس پڑا ہے، وہ 500 ml کا ہے، 250 ml اس میں پانی ہے۔ جی۔ اب پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو والا بندہ کہے گا کہ یہ آدھا خالی ہے، جی 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 جی۔ ایک کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے، تیسرا جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اس میں اتنا پانی ہے، وہ اس کی بالکل اس کی کوانٹٹی نکال کے بتا دے گا۔ اب یہ تینوں بندوں نے جس نقطۂ نظر سے اس کو دیکھا ہے، اس نقطۂ نظر کو طے کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے طرز فکر۔ جتنے یہاں پر رہبر آئے ہیں دنیا میں، انبیاء اکرام آئے ہیں، سب نے ایک ہی کام کیا ہے کہ انسانوں کی طرز فکر بنائی ہے۔ بالکل صحیح۔ انہیں کوئی کام نہیں سکھایا، کوئی ہنر نہیں سکھایا ہے، ان کی طرز فکر بنائی ہے، انہیں سوچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ سوچنا اچھا ہے۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے تو چونکہ عمل جو ہے سوچ کے تابع ہے، یہ اچھا کرے گا۔ ابھی مثلاً جب ہم شروع میں وکیل آئے ہیں تو بنے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایک طرف قاتل ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو آپ اس کی وکالت کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں وکیل، ان کی وکالت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہاں پھر طرز فکر ایک جگہ پہ کام آنی ہے کہ میں یہ سوچ کر وکالت کے شعبے میں آ جاؤں کہ میں نے مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ میں نے جو لوگ قانون کی گرفت میں ناجائز آگے ہیں، میں نے ان کی ہیلپ کر کے ان کو قانون میں جو اس کا حق بنتا ہے وہ میں نے دلانا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے، ہاں یہاں پر ایک امورل کیس میرے پاس آ جاتا ہے، کسی میرے دوست کے بھائی کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ دیکھے کہ یار یہ امورل ہے، یہ اگینسٹ دی سوسائٹی ہے، ہاں جی اگینسٹ دی پیپل ہے۔ تو اگر میری طرز فکر پازیٹیو ہے اور وہ بنی ہوئی ہے، میری تربیت ٹھیک ہے، تو میں اس کیس کو ڈینائی کر دوں گا، میں اس کو ریفیوز کر دوں گا۔ مجھے ریفیوز کرنا چاہیے کہ حق کا، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں نے کیا کہا ہے ان کی بات مانو۔ سب سے بڑا جو سچا ہے کائنات میں، جس کا اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، اور اس میں صرف ان کے فالورز نہیں ہیں،
اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو نہیں مانتے, جو خدا کو بھی نہیں مانتے, لیکن رسول کی ایک بات کو ضرور مانتے ہیں کہ یہ سچے بھی ہیں اور امانت دار. سبحان اللہ والحمد اب للہ. یہاں پر ہمارے ملک میں اتنی مارا ماری ہوئی, اتنی تحریکیں چلی کہ بھی رسول اللہ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے, کوئی مسلمان بھی کلمہ کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ہم ان کے احکامات کو تو وائلیٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. ہم اگر رسول کے, جو کہ امن کا پیغمبر ہے, جس نے ہمیں تجارت جس نے سکھائی, جس نے ہمیں آئلی جو قوانین ہیں وہ دیے, زندہ رہنے کا ایک جس نے یعنی ناخن کاٹنے تک کا طریقہ ہمیں بتا دیا, طرز عمل جو ساری زندگی کا وہ سکھایا ہمیں. جی وہ سارا کچھ سکھایا. صحیح. تو اس کا جو سب سے پہلا تعارف انسانوں کے ساتھ ہے, جو ان کی سب سے پہلی خصوصیت لوگوں نے بیان کی, وہ یہ کہ یہ سچے ہیں اور یہ ایماندار ہیں. تو یہ گویا کہ یہ سنت قرار پائی. جی. تو بینگ اے مسلم, اور ان کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں, ان کو چاہیے کہ سچائی کو اور امانت داری کو اپنائیں. بہت خوب. تو اگر ہماری طرز فکر اچھی ہوگی تو یہ کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بھئی لوگ دھکم پیل ہو رہی ہے, جس کی طرز فکر ٹھیک ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں لائن میں لگوں. اگر ہم لائن میں لگیں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا دھکم پیل میں لگتا ہے. بہت خوب. میں جو چاہتا ہوں کہ میری لوگ عزت کریں, میرا احترام کریں, مجھے ڈیو رسپیکٹ دیں, تو مجھے اس کے بدلے میں لوگوں کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. بالکل. میں اگر عزت چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے میں لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دوں. تو یہ اب طرز فکر یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنتی کیسے ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ ماں کا شعور پلس باپ کا شعور از ایکول ٹو بچے کا شعور. واہ زبردست. یعنی کہ بچے کی طرز فکر وہ ہوئی جو اس نے انہیرٹ کیا ہے, دماغ اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا. اب بچے سے بعد ہم بن گئے فرد. جی. اب فرد کا شعور کیسے بنتا ہے, اس کی طرز فکر کیسے بنتی ہے کہ بچے کا شعور پلس معاشرے کا شعور. بہت خوب. یہ بن گیا ایک فرد کا شعور. جی. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر جو روایات جو پریویل کرتی ہیں, جو اس میں رائج ہیں, جو رواج ہے, تو وہ ہمارا شعور بن جاتا ہے. اب باشعور اور قابل اور بہترین بندہ وہ ہے کہ جو معاشرے میں پھیلے ہوئے رواج پائے ہوئے نیگیٹو رویوں کو ڈینائی کر دے اور پازیٹیو رویے پہ رہے. جی. تو پھر وہ وکیل ہے تو اچھا وکیل ہوگا, اگر وہ جج ہے تو وہ اچھا جج ہوگا, وہ پاکستان کا شہری ہے تو وہ اچھا شہری ہوگا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر وہ عمل پیرا ہو. تو یہ اس طرح ہی ممکن ہے کہ ہم اپنے سوچنے کا جو لیول ہے اس کو بہتر بنائیں. جب ہماری طرز فکر ٹھیک ہو جائے گی تو ہمارا نقطہ نظر پازیٹیوٹی اگر ہمارے اندر ہو اور اس کے باوجود ہمارے پر پرسپشن اگلے بندے کی غلط ہو کہ یہ بندہ غلط ہے, جبکہ ہم لوگ پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی, ایسے ہے کہ ہمارا ایک یہ اور نفسیاتی مسئلہ ہے کہ میں نے جو بات آپ سے کہنی ہے یا آپ سے میں نے کوئی چیز مانگنی ہے, ادھار لینی ہے, تو آپ سے میں نے پوچھا ہی نہیں ہے, میں نے خود ہی پرزیوم کر لینا ہے کہ یہ بہانہ کر دیں گے آگے سے. جو جواب جس نے دینا ہے, میرا کوئی رشتہ دار ہے, میری اولاد ہے, بیوی ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, دوست ہے, جو جواب اس سے متعلقہ ہے جب میں وہ خود اپنے لیے وہ گھڑ لوں گا کہ اس نے یہی کہنا ہے, مجھے پتہ ہی ہے, بالکل, تو پھر یہ ٹربل ہوگی, کیونکہ اگر اس سے جواب لیں گے تو پھر اس کے مطابق مجھے دیکھنا چاہیے. تو یہ ہم لوگ چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں, بھاگم بھاگ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ جس سے بات کریں گے کہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, اب جس بندے سے بات کریں گے وہ آپ کو کہے گا کہ وقت نہیں ملتا, حالانکہ یہ ایک ہی چیز لے کر آیا ہے, وہ وقت ہے, تو اس کو وقت نہیں مل رہا. یہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے. بالکل صرف تقسیم کار ہونی چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے, کس وقت, حتیٰ کہ انسان کے پاس اپنے آپ کے لیے کوئی وقت نہیں رہا. لیکن اگر یہ اس کی تقسیم کار کر لے گا تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. یہ جہاں سب لوگ دوڑ رہے ہیں نا, یہ کھڑا ہو کے دیکھ لے کہ یار مجھے دوڑنا چاہیے یا نہیں دوڑنا چاہیے. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ عظیم صاحب. گڑھا والا کا الیکشن بھی ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا ہے. یہ ہمارا الیکشن جو تھا اس میں میں تو خیر ہم بہت آگے چل کے سپورٹر تھے,
لیکن میں اس جب ہم الیکشن جیت جاتے ہیں, جب ہم الیکشن شروع کرتے ہیں تو ہم متحارب دھڑے یا مخالف دھڑوں میں ہوتے ہیں. جو ہی الیکشن ہمارا ختم ہوتا ہے, ہمارا صدر ون کر جاتا ہے, جو بھی کر جائے جس پارٹی سے بھی, ہم وکلا ہیں, ہم ایک برادری ہیں. جو بھی پریزیڈنٹ جیتتا ہے وہ ہمارا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. ہم جو توقع رکھتے ہیں اس میں, کم از کم اس کو فیئر ہونا چاہیے. فیئر کرنے کے لیے جو مینجمنٹ آتی ہے اس کو اس میں ٹیک پارٹ پورا کرنا چاہیے, اس کو اپنا پورا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل. اچھا, کبھی کسی نے ابھی اسی حالیہ الیکشن کو آپ لے لیتے ہیں کہ اس میں جو پریزائڈنگ افسر کو نامزد کرتے ہیں وہ صدر صاحب یا مینجمنٹ کرتے جاتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مینجمنٹ جو پہلے چل رہی ہے وہ کبھی بھی غیر جانبدار لوگوں کو بنائے. وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو غیر جانبدار بناتے ہیں وہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جن میں وہ لوگ مین آف پرنسپل ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. جب ہم ایک سیاست کا حصہ ہیں, ہم دھڑے بندی کا حصہ ہیں, تو ہم کس طرح سے توقع رکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو آئے گا وہ ایک غیر جانبدار امپارشل آدمی کو وہ آگے لے کے آئے گا, وہ بڑا فیئر الیکشن کرائے گا. میری سجیشن اچھا اس میں ایک چیز تو یہ ہوگی. اچھا, جو اس دفعہ الیکشن ہوا اس میں ایک ہمارے دوست تھے, ہمارے بزرگ تھے جو ان کو پریزائڈنگ افسر بنایا. اچھا, ایک پریزائڈنگ افسر بن گئے. ایک ہمارے پاس کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے, جو کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اگر پہلے جو خراب ہو گئے, اس کے باوجود بوتھ ہیں اگر مثال طور پہ 10, اس پہ 36 بندے معاونین لگے ہوئے تھے. اچھا, جو معاونین لگے ہوئے تھے اس دفعہ بھی ذرا غور کر کے دیکھیں, سب نے اناؤنس کیا ہوا تھا مختلف پارٹیوں کا. بہت خوب اناؤنس کیا ہوا. وہ ان دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں, پھر وہ غیر جانبدار نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہارے نہیں ہیں یا جیتے نہیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اس سینیریو کو چھوڑ دیں, جو ہو گیا وہ ختم ہو گیا. نیکسٹ جو آ رہا ہے کم از کم ہمیں پارشل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کو ایک دن ہوتا ہے, ہمیں اس کو کم از کم کسی میجسٹریٹ کے تھرو, کسی سرجن کے تھرو, اور ہمیں جوڈیشری کے تھرو ہمیں اس کو مینیج کرنا چاہیے. یعنی جیسے پنجاب بار ممبر کا ہوتا ہے, جوڈیشری کے تھرو کرنا چاہیے, وہ اس کا انتظام کریں, وہی اس کی پرنٹنگ کروائیں. اچھا, پھر مزیدار کی بات ایک اور, دنیا چاند سے آگے سورج کے نزدیک پہنچ گئی ہوئی ہے. بہت خوب. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, مینول کر لیں. اچھا, مینول میں بھی سب سے کرول نظام یہ ہے کہ آپ نام لکھیں گے. اچھا, نام ایک بندہ علیحدہ الیکشن لڑ رہا ہے, پینل سسٹم نہیں ہے, تو آپ ایک بندے کے 6 نام آپ کو یاد ہوں گے. اچھا, جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 2 آدمی واضح ہوتے ہیں, سیکرٹری اور پریزیڈنٹ. دیگر مبہم ہوتے ہیں. جب ایک بندہ ووٹ ڈالنے کی اجازت 2 تو اس کو پتا ہے, تو دوسرے جو ہیں وہ غیر ارادی طور پہ جن پہ دل چاہے گا اس پہ لگا دے گا. اور یہ 70% ہو رہا ہے, اور یہ بھی ایک اس الیکشن کی بدصورتی کا بہت بڑا نمونہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں سر کہ اگر آپ نے بار کو اٹھانا ہے تو بار کو حقیقی نمائندوں کی ضرورت ہے. حقیقی نمائندے جب آئیں گے تب اس بار کی بہتری کے لیے کام کریں گے. حقیقی نمائندے کب آئیں گے, جب ہم اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کے ساتھ اس کا چناؤ کریں, کوئی ہم پہ تھوپ نہ رہا ہو, اس کا چناؤ کریں. اور اس کا سب سے بیٹر حال, آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, ابھی یونین کے الیکشن ہوتے ہیں, وہاں بھی یہی عہدے ہوتے ہیں. اچھا, یونین میں کیا ہوتا ہے, وہاں 2 رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں, باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, ان کے باقاعدہ قوانین بنے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے قوانین نہیں. ہم قانون کو پریزنٹ کرتے ہیں قانون کو, اور ہمارے پاس رجسٹرڈ یونین ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشن رجسٹرڈ نہیں ہے. مثلاً ایک امپلائیز گروپ ہے, وہ کہتا ہے ہم امپلائیز گروپ ہیں. دیگر آ گیا جی ہم انڈیپینڈنٹ گروپ ہیں. 2 گروپ آ گئے, انہوں نے ایک پینل ڈکلیئر کیا. پینل کو ایک کو شاہین مل گیا, ایک کو ہتھوڑا مل گیا. ایک بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے گیا, اس نے بایو میٹرک انگوٹھا لگایا, اس نے سیدھا بسم اللہ کر کے یا اس نے شاہین پہ لگایا یا اس نے ہتھوڑے پہ لگایا, ٹک لگایا. الیکشن ہوا, گنتی آئی سامنے, پتہ چلا A1 الیکشن ہوا اور حقیقی نمائندے سامنے آ گئے. کیونکہ جب آپ ورکنگ کریں گے پینل سسٹم پہ, کیونکہ یہ جو سسٹم ہے بایو میٹرک سسٹم, ابھی آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں بایو میٹرک کا کیا اب ٹائم نہیں ہے؟ ہمارے پاس 4400 کی ہماری اسٹرینتھ ہے, 4400 بندے, جو کہ میرا خیال ہے سال کے اینڈ پہ تقریباً ہم 5000 کے قریب ہوں. ایسا ہی نان پریکٹیشنگ. ہمیں پتہ ہے مینجمنٹ جو ہماری ون ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن ہمارا جنوری میں ہوگا. ہم کیوں بایو میٹرک کا ابھی سے کام نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کے بوتھ نہیں بنواتے؟ ہم 200 ووٹ پہ ایک بوتھ کیوں ڈکلیئر نہیں کرتے؟ ہم اس کی ورکنگ کرنے کے لیے کسی جج کو کیوں نہیں تعینات کرواتے؟
اچھا پھر کروول سسٹم یہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مینجمنٹ نے نامزد کر دیا، اچھا آپ اب مینجمنٹ نے نامزد کیا ہوا کہ خلاف آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ بار کونسل میں، پنجاب بار میں، پنجاب بار میں بھی اگر سیم پارٹی ون ہوئی ہوئی ہے تو وہاں سے اسٹے ان کو دوبارہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اگر وہاں پارٹی دیگر کی ہے تو اس سے آگے ایک اور فورم ہے پاکستان بار، وہ بھی سیاسی ہے، وہ اگر اس نے کو بہتر کیا تو تیسرے نے اس کو پھر دوبارہ کنڈم کر کے دوبارہ اس نے اپنے نامزد کر کے بھجوا دی. اور یہ ایسا کروول سسٹم ہے. اس جو بدصورتی ہے اس کو ہم جب تک انڈیپینڈنٹلی ہم جوڈیشری کے تھرو یا انڈیپینڈنٹ لوگوں کے تھرو یا امپارشل لوگوں کے تھرو الیکشن نہیں کرواتے تب تک ہم اس کی خوبصورتی کو دوبارہ نہیں کر سکتے. دوسرا اس سے ہم استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں ہمارے پاس بار نہیں آ رہی؟ کیوں ہمارے پاس ہائی کورٹ نہیں آ رہی ہے؟ جب تک ہمارے پاس نمائندے ہائی کورٹ لانے والے نہیں ہوں گے، جب تک اندر سے آواز نہیں نکلے گی، جب تک ایک بندہ پریزنٹ کرنے کی پاور نہیں رکھتا ہوگا. مثلاً جو بندہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کے اپنی بات بتا نہیں سکتا وہ ہائی کورٹ بینچ کیسے لے کے آئے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. وہی بندہ ہائی کورٹ بینچ لے کے آئے گا جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات کو منوانے کی صلاحیت رکھتا ہو. بڑی بات کی. اور یہ صلاحیت تب آئے گی جب ہمارے پاس پریکٹسنگ لائر، پروفیشنل لائرس وہ آگے آئیں گے، جن کی ڈریسنگ اچھی ہوگی، جن کو بات کرنے کی تمیز ہوگی، جو بندے آگے چل کے اپنی بات کو منوانے کا سلیقہ رکھتے ہیں. جی. تو میں یہ آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، سب سے بیٹر طریقہ جو ہماری مینجمنٹ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ابھی سے اس پہ ورکنگ کریں، اس کو بایو میٹرک پہ لکھیں، 200 ووٹ پہ ایک بوتھ ڈکلیئر کریں، 6-7 جگہ پہ کر دیں. صحیح. بندہ آئے جو اس بوتھ پہ بھی جائے اور اس کو اسی دفعہ آپ جوڈیشری کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. کوئی ہمارا وکیل بھائی وہ کسی پارٹی سے بھی کوئی ایسا وکیل نہیں ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو کسی نہ کسی پارٹی سے اٹیچ نہ ہو. جی بالکل. جو اٹیچ ہوگا اس کی خیر منائے. جی. تیسری چیز اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو پینل پہ آنا ہوگا. جی. پینل سسٹم. اور اس کے لیے آپ کو لیبر ڈپارٹمنٹ یا جس میں ہم کور ہوتے ہیں اس میں یا کسی پارٹی کمپنیز ایکٹ کے تحت یا جو بھی ہمارا طریقہ کار بنے گا، جس طرح یونین رجسٹر ہوتی ہے. جی. یونین تو لیبر میں رجسٹر ہوتی ہے. جی. دیگر ادارے بھی ہیں جن میں ہمیں اس کو کم از کم سوشل ڈپارٹمنٹ سے جہاں سے بھی ہمیں اس کو رجسٹر کروانا چاہیے. اور رجسٹرڈ کروا کے رجسٹریشن کے تھرو ایک ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں. صحیح. وہ 4 پینل الیکشن لڑیں گے، 4 نشان ہوں گے، آپ اندر جائیں گے، نشان ہو جائیں گے، آپ ان کو اپنی نمائندگی بھی دے دیں گے. اور میری آج بھی یہ ریکویسٹ ہے، دیکھیں اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے، اس ادارے کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اس ادارے میں وکلاء کی بہتری کے لیے، مثلاً واحد ادارہ ہے یہ وکلاء کا جہاں میڈیکل فیسلٹی نام کی نہیں ہے. یہ واحد ادارہ ہے جس میں وکلاء کے بچوں کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہے، کوئی تحفظ فراہم نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن کا ادارہ نہیں ہے، کوئی داخلہ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ہمارے یہاں کالج نہیں ہے. ہماری پرائیویٹلی ہم نے کالونیاں ڈیولپ کی، ان میں بھی ادارے بنانے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی. تو ہمیں جب تک ہم اس کو امپارشل نہیں کرتے، جب تک ہم پروفیشنل لوگوں کو لے کے نہیں آتے، جب تک ہم اچھے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالتے، پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، یہ واحد کمیونٹی ہے جو 100% پڑھی لکھی ہے اور ایجوکیٹڈ 100%. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنی بس کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے کلچر کو سنبھالنا ہے، ہم نے لوگوں کو قانون سے روشناس کرانا ہے. ہم آئین کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں 3-4 چیزوں پہ ریکویسٹ کرتا ہوں. بایو میٹرک پہ ایک میں دوبارہ آتا ہوں آپ کو پینل سسٹم پہ، ایک پروفیشنل کی کو ٹیک پارٹ کرنے پہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے آئے اور اس میں حصہ. بہت میں انتظامیہ سے بھی جو بار انتظامیہ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں یا دیگر جو کنسرن ادارے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ رانا صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کی وہ لوپ ہولز، وہ جو پریشانیاں یا جن چیزوں کا مس یوز کر کے الیکشن کو ون کیا جاتا ہے یا الیکشن کا چہرہ بگاڑا جاتا ہے، اس کو اسی طرح سے ریکور کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ایکسپیرینس بیس پر ماشاءاللہ بات کی. تھینک یو سو مچ رانا صاحب. میں اوان صاحب کی طرف آ رہا ہوں. اوان صاحب آپ سے ماشاءاللہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو آج آپ سے بھی کچھ باتیں دل کی ہو جائیں گی. سب سے پہلے اوان صاحب، میں پریویس جو ہماری ڈسکشن چلتی آ رہی تھی وہ عظیمی صاحب سے پازیٹیو تھنکنگ کو لے کر ہم لوگوں نے الیکشن کے سارے سینیریو کو ڈسکس کیا. میں آپ سے اوور آل ناٹ اونلی دا فرٹرنیٹی آف لائرز، میں آپ سے اس کے علاوہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ
ملکی حالات جو ہیں، جو اس وقت معاملات جو چل رہے ہیں، جو جس تکلیف سے یہ عوام گزر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ بطور وکیل اور بطور انسان کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کی تھنکنگ ہے؟ کیونکہ تھنکنگ کی ہی اس سینیریو کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں، تو کائنڈلی تھوڑا سا فرمائیے گا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج جو میرا معاشرہ ہے وہ تتر بتر ہوا ہے، اور اس کی چند ایک بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر ان وجوہات کو ہم نے حل نہ کیا تو بہتری کی بجائے ہم تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ جی رائٹ۔ بعض چیزیں ہم نے قانون میں درج کر دی ہیں، کتابوں میں درج ہو گئی ہیں، اور ان کا عملی نفاذ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اشرفیہ کو قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے، قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اشرفیہ پوری طاقت سے میدان میں کود پڑتی ہے۔ صحیح۔ میں سر دست سینٹ کے الیکشن کی بات کروں گا کہ اس میں بڑے لوگوں کی تکلیفیں انوالو ہیں، جی، بڑی سیاسی جماعتوں کی تکلیفیں انوالو ہیں، اور الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانا چاہتا ہے، اور ایون دین ان کے پاس، رولنگ پارٹی کے پاس امینڈمنٹ کرنے کی میجورٹی بھی نہیں ہے، اور ایون دین انہوں نے اس بل کو اسمبلی میں پیش کر دیا۔ صحیح صحیح۔ اور اگر ہم جمہوریت کے بہتری کے سچے دوست ہیں تو ہمیں یہی فارمولا گلی اور محلے پر امپوز کرنا ہوگا، انٹروڈیوس کرانا۔ جی صحیح۔ اور اب کیا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ سوری ٹو سے، الیکشن لڑنے کا کرائیٹیریا سیاسی جماعتوں نے جو اسٹیبلش کر رکھا ہے، جب کوئی بندہ پارٹی سے ٹکٹ اپلائی کرتا ہے صحیح، تو اس سے جو پہلا سوال ہوتا ہے اس کی معاشی حیثیت کیا ہے؟ بالکل 4-5 کروڑ روپیہ خرچ سکتا ہے، اور قطعاً سوال نہیں ہوتا کہ آیا اس میں ویژن ہے، آیا اس میں شعور ہے، آیا اس میں قابلیت ہے، آیا یہ اپنی ذات سے باہر نکل کر کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اور انسان کا جو وجود ہوتا ہے، گوشت ہڈی، جی، اور جو انسان دوسرے انسانوں سے علیحدہ ہوتا ہے یا منفرد ہوتا ہے، وہ صرف ایک سوچ ہے۔ بڑی بات، بڑی بات۔ اور سوچ جو ہوتی ہے یہ سماج کو، ملک کو، معاشرے کو، اداروں کو نئی سمت دی جاتی ہے، اور جب نئی سمت مل جاتی ہے تو خوشحالی اور کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو میں ہمارا الیکشن پر کنسنسس ہونا چاہیے، جی، وقت مقررہ پر ملک میں الیکشن، رائٹ، الیکشن از دی فرسٹ اینڈ دی لاسٹ سولوشن آف دی پرابلم، رائٹ، صحیح۔ اور الیکشن کو مڈل مین کی ریچ میں لانا بھی اشہد ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح۔ کیا ان ارباب اختیار لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ سینٹ کی منڈی انہیں یاد آ رہی ہے، بلدیاتی الیکشن میں جو منڈی لگتی ہے وہ انہیں بھول گئی ہے۔ بہت خوب۔ جو کھاتے پیتے سیاستدان جو گلی محلے میں منڈی لگاتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے، اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے
90% मेंबरान नेशनल असम्बली जो डिटर्मन पॉलिसी है, जो डिटर्मन एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हुए हैं, उससे 1 गुना नहीं कई गुना ज़ायद खर्च किया। सही सही। अलमिया ये है कि हम दूसरे पर क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी ज़ात को सही नहीं करते। जी। इवन देन इमरान खान साहब, इन्होंने बेबहा अपने इलेक्शन पर पैसा खर्च किया। जी। जब हमने असूल को इंट्रोड्यूस कराना होता है ना, पहले उस असूल के खुद फॉलो। वाह, बहुत अच्छी बात। तो मेरी जो गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए इक़्तिदार वाले लोगों से, अपोजिशन वाले लोगों से, अगर हमने मुल्क के हालात को सही करना है तो इलेक्शन को सस्ता किया जाए। सस्ता किया जाए, बिल्कुल। इलेक्शन को आम आदमी की रीच में, मिडिल क्लास की रीच में किया जाए। जी। टिकट देने का क्राइटेरिया, जो दौलत, ये बदनमा दाग हमारे चेहरे पर है और ये किसी को नज़र नहीं आता। जी, बिल्कुल। क्यों कि इसमें अशरफिया के अपने मफाद हैं। अगर हमने इस मुल्क को खुशहाल बनाना है, मिडिल क्लास की सियासत को आगे आना होगा, दौलत की बिना पर टिकट देना इसको नज़रअंदाज करना होगा। काबिलियत, अहलियत और आला किस्म के स्कॉलर लोगों को, फ़लसफ़ी लोगों को, अदीब लोगों को, मुफक्करों को और टेक्नोक्रेट्स को असम्बलियों में होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्यों? किसी भी समाज को, किसी भी मुल्क को अगर कोई चीज़ तब्दीली दे सकती है, वो अच्छा दिमाग, अच्छी सोच, अच्छी काबिलियत और अपनी ज़ात से बाहर निकल कर खेलने की जो सलाहियत है, यही है। मैं तो इतना जानता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। बड़ा अच्छे, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया अवान साहब, और बड़ा आपने जिसे कहना है कि इसमें एक चीज़ को समो दिया है। मैं इसमें ये कहूँगा कि अक्सर जैसे जो आपने बात की कि हम लोग दूसरों पर तो क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन ख़ुद उस चीज़ पर अमल पैरा नहीं होते हैं। कुरान पाक की आयत भी है कि तुम ऐसा कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं। तो बेसिकली ये बड़ा एक बेसिक रूल है। जज़ाकल्लाह मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का। सबसे पहले मैं अज़ीम साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राना आशिक़ साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना ज़हीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार करें। और अगर मेरे एक्सपर्ट से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आप क्वेश्चन कीजिएगा। इनके कंसर्न, इनके नंबर जो हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।